أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فقد قال الصادق عليه الصلاة والسلام كونوا دعاة للناس بغير ألسنتكم۔ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کے المناک موقع پر میں تمام مراجع کرام اور آپ تمام سامعین حضرات خصوصاً امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں تعزیت و تسلیت عرض کرتے ہوئے امام علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی سے جو دروس ہمیں حاصل ہوتے ہیں، جو ہمیں تربیت ملتی ہے، جو ان کی سیرت سے ہمیں درس ملتے ہیں، وہ آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت اور ذات گرامی ایسی ہے کہ کسی بھی انسان سے، چاہے وہ کسی بھی مذہب اور دین سے تعلق رکھنے والا ہو، اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ چونکہ آپ کو فقہ جعفری کا رئیس بھی کہا جاتا ہے اور لیڈر بھی کہا جاتا ہے، فقہ جعفری بھی آپ ہی کی طرف منسوب ہے، اس وجہ سے باقی ائمہ کے مقابلے آپ کا ذکر بہت زیادہ مشہور ہے۔ اور اگر ہم اپنی کتب فقہی میں بھی اگر دیکھیں تو آپ کی بہت سی روایات دوسرے ائمہ معصومین علیہ السلام کے مقابلے آپ سے پائی جاتی ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ آپ نے اموی دور میں 5 خلفاء کو دیکھا اور عباسی دور میں 2 خلفاء کو دیکھا، یعنی آپ کا دوران امامت ایک ایسا دور تھا کہ جس میں بنی امیہ کا زوال کا وقت تھا اور بنی عباس کے عروج کا اور بنی عباس کی ابتدا کا وقت تھا۔ یہ دونوں ایسے زمان تھے، دونوں لمحات ایسے تھے کہ بنی امیہ اور بنی عباس آپس میں جنگوں میں مشغول تھے، اور امام نے اس وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سرزمین مدینہ منورہ میں ایک ایسی دانشگاہ، ایک ایسی یونیورسٹی کا قیام کیا کہ جو دنیا میں سب سے پہلی اسلامک یونیورسٹی تھی، اور آپ کی اس یونیورسٹی میں مختلف قسم کے علوم تدریس کرتے تھے، آپ ان کو اپنے شاگردوں کو پڑھایا کرتے تھے، اور آپ کے شاگردوں کی تعداد جو آپ کے دروس میں شرکت کرتے تھے 4000 سے زیادہ پائی جاتی تھی۔ آپ نے اپنے شاگردوں کو ہمیشہ یہی درس دیا کہ جو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے کہ تم اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے لوگوں کو ہماری طرف دعوت، یعنی تمہارا افعال، تمہارا اخلاق، تمہارا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی تمہیں دیکھے تو دیکھ کر کے یہ محسوس کرے کہ تم صادق آل محمد کے چاہنے والے ہو۔ لہٰذا ہمیں بھی اپنے معاشرے میں اپنے گھر والوں کی، اپنے معاشرے کی، اپنے اجتماع کی اسی طرح سے تربیت کرنا چاہیے جیسا کہ امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام ہم سے چاہتے ہیں۔ لہذا اگر ہم امام کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر مختلف دروس کو حاصل کرنا چاہیں تو مختصر طور پر مختصر وقت میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو امام نے اپنے شاگردوں کو زیادہ اہمیت دی اور زیادہ تربیت میں جس کے اوپر روشناس کرایا اپنے شاگردوں کو، اپنی اس دانشگاہ کو، اپنی اس یونیورسٹی کو قائم کر کے امام نے جو پیغام دینا چاہا ہے اپنے شاگردوں کو، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلا پیغام امام کی طرف سے یہ ہے کہ انسان کو متخلق ہونا چاہیے، انسان کو بااخلاق ہونا چاہیے، کیونکہ امام علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم حتیٰ کہ وہ شخص کے جو تمہارے اوپر ظلم کرے تم اس کے ساتھ بھی اچھائی سے پیش آؤ، اور جو تمہارے ساتھ قطع رحم کرے اس کے ساتھ تم صلہ رحم کرو، اور اگر تمہیں کوئی کچھ عطا کرنے سے منع کر دے تو تم اس کو بھی عطا کرو۔ یعنی امام فرماتے ہیں کہ انسان اگر حسن اخلاق سے پیش آئے تو وہ دشمن کو بھی اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ اسی لیے امام نے کہا ہے کہ اپنے عمل کے ذریعے سے دوسروں کو ہماری طرف دعوت دو، ہمارا محب بناؤ دوسروں کو۔ دوسری چیز جو امام علیہ السلام نے اپنے شاگردوں کو اور ہمیں اپنی زندگی میں حسن اخلاق کے ساتھ ساتھ اپنانی چاہیے، وہ یہ ہے کہ انسان ہمیشہ باضمیر اور وجدان کے ساتھ رہنا چاہیے۔ ضمیر اس کا مردہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی وہ انسان کی جس کا ضمیر مردہ ہے، وہ انسان اصلاً زندہ تو ہے لیکن ایک مردہ کی طرح معاشرے میں زندہ ہوتا ہے، کیونکہ اگر ضمیر انسان اور وجد انسان سے اگر بات کی جائے تو انسان چاہے آپ کی باتوں کو، دلیلوں کو ایکسیپٹ نہ کرے، آپ کی بات کو قبول نہ کرے، لیکن اگر آپ اس سے عقلی طور سے، آپ اس کے ضمیر سے اگر سوال کریں گے
تو انسان فوراً ہی آپ کی بات کو ایکسیپٹ کر لے گا۔ یہی بات ہے کہ جب امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک شخص آتا ہے اور خدا کے بارے میں سوال کرتا ہے تو امام اس سے یہی سوال کرتے ہیں کہ تم میں کبھی ایسا موقع آیا ہے کہ تم سمندر میں ایسے جگہ پھنسے ہو کہ جب تمہاری کشتی ڈوب رہی ہو تو اس وقت میں تمہارا دل کس کو پکار رہا تھا؟ اس نے کہا کہ بس ایک ذات کی طرف تھا۔ کہا وہی ذات کی جس کی طرف تمہارا دل متوجہ تھا، وہ ذات پروردگار تھی۔ تو یعنی امام بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیشہ اگر ضمیر سے، انسان کے وجدان سے سوال کیا جائے تو بہت سے حقائق کو اس کی طرف روشناس کرایا جا سکتا ہے۔ معاشرے کو بہت سی برائیوں کو اگر اس کے وجدانی طور سے اس سے سوال کیا جائے تو معاشرے سے بہت سی برائیوں کو دور کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ انسان اگر غور و فکر نہ کرے تو وہ انسان بیکار ہے، لہٰذا غور و فکر کی بہت زیادہ اسلام میں اہمیت ہے، اور افضل عبادت جو ہے اس کو غور و فکر کرنے کو کہا گیا ہے۔ اسی لیے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ابو ذر کی زندگی کا عظیم ترین عمل اور عظیم ترین عبادت غور و فکر کرنا تھا۔ ابو ذر اپنے زیادہ تر وقت کو جو ہے وہ غور و فکر میں اور اپنے ماضی سے اور ان دروس سے جس کے بارے میں غور و فکر کرتے تھے ان سے عبرت حاصل کیا کرتے تھے۔ اسی لیے امام نے فرمایا ہے کہ اگر ہمارے نوجوان اگر اپنے مسائل دینی اور اپنی ضروریات کے بارے میں غور و فکر نہ کریں، صرف مسائل دینی نہیں ہے بلکہ ضروریات، یعنی اگر معاشرے میں جس کی چیز کی ضرورت ہے، اگر مسلمان اگر وہ ہے اور شیعہ ہے، امام کا چھانے والا ہے، اگر اپنی احتیاجات اور اپنی ضروریات کو اگر وہ پورا غور و فکر کرنے کے بعد پورا نہ کر سکے تو امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ انسان پھر وہ اپنے ہمارے مخالفین کی طرف مراجعہ کرے گا۔ جب اس پہ خود علم نہیں ہوگا، جب اس کے بعد خود غور و فکر نہیں کرے گا تو دوسروں کی طرف متوجہ ہوگا، دوسروں کی طرف مراجعہ کرے گا، اور جب وہ دوسروں کی طرف مراجعہ کرے گا تو وہ اس کو منحرف کر دیں گے۔ لہٰذا ہمیں ہر وقت غور و فکر کرنا چاہیے اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے یا کسی قوم سے یا کسی ذات سے مخصوص ہے، بلکہ حکمت جو ہے وہ مومن کا کھویا ہوا خزانہ ہے، اور ہمیں جہاں بھی ملے اس کو تلاش کر کے حاصل کر کے، اور ہمیں سب سے زیادہ غور و فکر کرنے والا اور عالم ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ یہ چاہا ہے اپنے شاگردوں میں، یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں خود اپنے بچوں کی تربیت میں بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ استعداد اور ان کے اندر جو صلاحیتیں پائی جاتی ہیں اس کے مطابق ہمیں انہیں کام دینا چاہیے۔ بچے کے اندر جو ٹیلنٹس پائے جاتے ہیں، بچہ جو پڑھائی کی طرف جس چیز میں رغبت رکھتا ہے اس کی طرف ہی ہمیں اسے پڑھائی میں توجہ دلانا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم بچے کے اوپر کسی کام کو تھوپ دیں، کسی بچے کے اوپر کسی تعلیم کو، کسی ایجوکیشن کے لیے اس کو پریشر ڈالیں کہ وہ اس کو حاصل کرے۔ چونکہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی زندگی میں اگر ہم دیکھیں تو امام نے اپنے شاگردوں کو، ایسا نہیں ہے کہ سب شاگرد مساوی تھے، یہ سب شاگرد جتنے بھی تھے سب کو ہر ایک کو ہر سبجیکٹ میں تخصص حاصل تھا، ہر سبجیکٹ میں وہ اسپیشلسٹ تھا، نہیں، بلکہ امام علیہ السلام نے اپنے بعض شاگردوں کی مختلف علوم میں تربیت کی ہے، مختلف علوم میں امام نے پرورش کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایک شامی آتا ہے اور آنے کے بعد سوال کرتا ہے تو امام سے جب پوچھتا ہے تو امام کہتے ہیں کہ تم میرے فلاں شاگرد کی طرف سوال کرو، تو پوچھتا ہے کہ مجھے قرآنیات کے مثلا بارے میں سوال کرنا ہے، تو امام کہتے ہیں فلاں شاگرد سے تم سوال کرو، کہتا ہے نہیں میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، امام کہتے ہیں نہیں، اگر تم نے اگر اس کو ہرا دیا تو یعنی مجھ کو ہرا دیا۔ جب وہ جاتا ہے شاگرد سے سوال کرتا ہے، اسی طرح پھر دوسرے نحو کے بارے میں سوال کرتا ہے، فقہ کے بارے میں سوال کرتا ہے، علم کلام کے بارے میں سوال کرتا ہے، توحید کے بارے میں سوال کرتا ہے، امامت کے بارے میں سوال کرتا ہے، تو امام مختلف شاگردوں کی طرف اس کو متوجہ کرتے ہیں اور وہ یہ کہتا ہے کہ تم مجھ کو آخر میں یہ جتانا چاہتے ہیں آپ کہ آپ کے شاگردوں میں اتنی استعداد اور اتنی صلاحیتیں پائی جاتی ہیں، تو لہٰذا ہمیں اپنے بچوں کو بھی تربیت دینے میں استعداد کے اعتبار سے، ان کی صلاحیت کے اعتبار سے ان کے اوپر کسی چیز کو پریشر سے تھوپنا نہیں چاہیے۔ دوسری چیز جو امام نے اپنے شاگردوں کو ہمیشہ یہ کی، ہمیں اپنے بچوں کی تربیت میں خیال رکھنا چاہیے کہ ان کو تنہا نہیں چھوڑ دینا چاہیے، ان کو آزاد نہیں چھوڑ دینا چاہیے، بلکہ بچوں کی رہنمائی کرنا چاہیے، سرپرستی کرنا چاہیے۔ والدین کو بچوں کو تنہا نہیں چھوڑ دینا چاہیے بلکہ بچوں کی سرپرستی کریں، ان کی نگرانی کریں، ان کی اچھائی پر ان کو تعریف کریں، اور اگر انہوں نے غلطی کی ہے تو ان کو اس کی طرف آگاہ کریں۔ چنانچہ امام علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے شاگرد کو مناظرے کے لیے بھیجا کرتے تھے یا کسی کا جواب دینے کے لیے امام بھیجا کرتے تھے تو امام علیہ الصلوۃ والسلام اپنے شاگردوں کو اس کے بارے میں دیکھتے تھے، اگر وہ ان کے سوالات میں جو غلطیاں ہوتی تھیں اس کی طرف امام متوجہ کرتے تھے، اگر انہوں نے کہیں اچھائی سے کام لیا ہے جہاں ان کو تعریف کرتے تھے امام۔ لہذا ہمیں بھی اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ان کی اگر اندر کوئی برائی ہے تو اس سے اس کو آگاہ کریں، اور اگر ان کے اندر اچھائی پائی جاتی ہے تو اس کی تعریف کریں، اس کی تمجید کریں۔ پھر اس کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام نے، جس کو میں نے
حدیث کا عنوان قرار دیا ہے کہ یعنی تبلیغ عملی. امام ہمیشہ تبلیغ عملی کو دوست رکھتے تھے. یعنی ایک عالم دین، چاہے وہ دین کا ایک عالم، چاہے وہ عالم دین ہو، کوئی بھی ہو، لیکن اگر وہ اپنے علم کے مطابق اگر عمل نہ کرے تو معاشرے میں مفسد ہے، اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. چونکہ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، کہ تم کیوں وہ باتیں کر رہے ہو کہ جس کے بارے میں تم خود عمل نہیں کرتے. لہٰذا وہ عالم کہ جو کسی بات پر عمل نہیں کرتا اور بات کو کہتا ہے تو اس کے عمل کے مطابق، اگر اس علم کے مطابق عمل نہیں کر رہا ہے تو اس کی وہ بات کہنا غلط ہے اور اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. اس کے علاوہ امام علیہ السلام ہمیشہ اپنے شاگردوں کو علم کی اہمیت، علم حاصل کرنے کی طرف رغبت دلایا کرتے تھے. اسی لیے امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہمارا شیعہ کوئی بھی ہمارا چاہنے والا دو حالتوں سے خالی نہیں ہونا چاہیے. یعنی اگر وہ رات کو سوئے اور صبح کو بیدار ہوئے تو اس میں دو صفات پائی جانی چاہیے، یا تو وہ خود عالم ہو یا وہ متعلم ہو، یا تو وہ کسی کا شاگرد ہو یا استاد ہو. یعنی اس کے بعد اگر عالم تفقہ نہیں کر رہا ہے، اگر ایک شیعہ ہے کہ جو علم کے بارے میں غور و فکر نہیں کر رہا، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اسلام جہالت کو دوست نہیں رکھتا. اسلام جہالت و گمراہی سے انسان کو نکالنے کے لیے آیا ہے، اور ہم اگر محب اہل بیت علیہ السلام ہیں تو ہمیں سب سے زیادہ عالم ہونا چاہیے، سب سے زیادہ غور و فکر کرنا چاہیے، ہمیں سب سے زیادہ علم کو حاصل کرنا چاہیے. اب چاہے کسی بھی میدان میں ہو تو ہمیں سب سے اعلیٰ ہونا چاہیے. اگر ہم یہ تلاش کرنا چاہیں، بہترین ڈاکٹر کو تلاش کریں تو ہم ہونا چاہیے. اگر انجینئر کو تلاش کریں تو صادق آل محمد کا چاہنے والا ہو. اگر بہترین وکیل کو تلاش کریں تو صادق آل محمد کا چاہنے والا ہو. اگر بہترین عالم کو تلاش کریں تو صادق آل محمد کا چاہنے والا ہو. پھر اس کے علاوہ ہمیں ہمیشہ امام نے فرمایا ہے کہ رعایت کریں ہمیں اعتدال کی. یعنی میانہ روی ہونا چاہیے، نہ جبر ہونا چاہیے، نہ تفویض ہونا چاہیے، نہ کسی کو مجبور کریں، نہ کسی کو بالکل رہا کر دیں، بلکہ میانہ روی سے ہمیں ہر چیز میں کام لینا چاہیے. اکثر معاشروں میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جب کسی کی محبت کرنے لگتے ہیں، کسی کو فالو کرنے لگتے ہیں تو اس سے دوسرے مخالفین کو ہم دین سے خارج کر دیتے ہیں، اس کو دین سے نکال دیتے ہیں. نہیں، امام کہہ رہے ہیں کہ میانہ روی سے آپ کام رہیں. اسی لیے صادق آل محمد کے علاوہ آپ کے جد امجد امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی سے دشمنی کرنا ہے تو اتنی دشمنی نہ کریں کل کو ملاقات ہو تو آپ یہ سمجھیں کہ شرمندگی محسوس ہو، یا کسی سے اتنی دوستی نہ کریں کہ کل کو اگر کوئی اختلاف پیدا ہو جائے، جدا ہوں، تو آپ رنجیدہ ہوں. پھر اس کے بعد امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیں نوجوانوں سے رابطہ رکھنا چاہیے، کیونکہ نوجوان کا دل جو ہے وہ صاف ہوتا ہے اور بہترین طریقے سے، آسان طریقے سے اس کو ڈھالا جا سکتا ہے اور اس کی تبلیغ کی جا سکتی ہے. پھر آخری چیز جو امام کی تربیت اور امام کی زندگی سے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ہے، امام نے فرمایا تدبر فی القرآن. قرآن میں تدبر، غور و فکر کرنا چاہیے. امام فرماتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والے کو حد اقل دن میں 50 آیتیں پڑھنی چاہیے. 50 آیتیں بھی پڑھنا یہ نہیں ہے کہ صرف گزر جاؤ اور اس کی تلاوت کر لو، بلکہ اس کے اندر غور و فکر کرو. اور غور و فکر کے لیے امام یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آیت جنت کے لیے آئے تو اس میں جنت کا ذکر آئے تو اس سے پروردگار عالم سے اپنے لیے دعا کریں، اور اگر کہیں جہنم سے ذکر آئے تو پروردگار عالم سے اس کی پناہ مانگیں. لیکن ان تمام باتوں کے باوجود جو آخری وصیت امام علیہ السلام آخری لمحے میں کر رہے ہیں اپنے اہل و عیال کو جمع کرنے کے بعد، اس میں فرماتے ہیں لا تنال شفاعتنا من استخف بالصلاۃ، کہ جو نماز کو ہلکا جانے وہ ہماری شفاعت نہیں پا سکتا. تو شیعان حیدر کرار نماز کو ہلکا نہیں سمجھ سکتے. نماز کو ہلکا سمجھنا تو امام نے منع کیا ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شیعہ حیدر کرار ہو، کوئی صادق آل محمد کا چاہنے والا ہو، نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، حج ادا نہ کرے، زکوٰۃ ادا نہ کرے، واجبات کو ادا نہ کرے. اہمال نماز کو ہلکا سمجھنا یہ ہے کہ اذان ہو گئی، ابھی کچھ دیر بعد پڑھ لیں گے، پھر کچھ دیر بعد پڑھ لیں گے، کچھ دیر بعد پڑھ لیں گے. امام نے کہا یہ بھی جو ہے نماز کو ہلکا جاننا ہے، لہٰذا ہمیں اول وقت نماز پڑھنا چاہیے. امام علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں درس لینا چاہیے. خداوند عالم ہم کو صادق آل محمد علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.